एपिसोड 53। अलग सुबह नाश्ता करने के बाद जब खाला और शेदू अपनी वैगन की खातिर मदारात में लड़ गए तो मैं सामान उठाकर गली में आ गया। खालदा फूरे और मासी सफ़ों से चंद लम्हों के लिए आमना सामना हुआ और मुझे देखकर मजीद एतमाद हासिल हुआ कि उन्होंने मुझे देखकर यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। मैंने सरदार हयात खान के दायरे के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज़ में होका लगाया, बिस्तरी, विलायती जूसर, टेप रिकॉर्डर ले लो, 4 बैंड वाला रेडियो ले लो, टी सेट, वाटर सेट ले लो, 1 नंबर गारंटी वाला माल। अगर मैंने अपना हुलिया बदल ना रखा होता तो मारे झिझक के मेरे हलक से एक आइटम का नाम भी ना कर निकल पाता। अब यूं लग रहा था जैसे मैं हर किसी को देख रहा हूँ मगर कोई मुझे नहीं देख रहा। तभी हर दरवाजे पर रुका और हर दर पे सदा दी। किसी ने गली में झांक कर देखने की जहमत की, किसी ने नहीं की। फिर खानजादों की हवेलियों के सामने से गुजरता हुआ गली में अपने खंडर नुमा आबाई मकान की दीवार की जड़ में जाकर बैठ गया और सामान को बिला वजह खोलकर ऊपर नीचे करने लगा। मुझे यहाँ कल्बी सुकून मिल रहा था। चिकनी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू नतनों से गुजरकर दिमाग तक पहुंच रही थी और अजीब आसूदगी का तवाना एहसास बख्श रही थी। मेरा दिल भर आया, जी चाहा के धाड़े मार मार करूं। मैंने बमुश्किल खुद पर काबू पाया और अपने सौदा है दुकान की फहरिस्त बुलंद आवाज में नादीदा ग्राहकों के गोश गुजार करने लगा। मेरे सामने नूरपुर की इकलौती मस्जिद थी। मस्जिद के मीनारों पर चीनी की टाइलों से की जाने वाली आराइश आज भी नामुकम्मल थी। स्पीकरों पर कबूतर अटखेलियां कर रहे थे। दिले कमबख्त में गजाला की याद ने सर उठाया। मेरा बख्त उरूज पे था। बख्त खान की हवेली से गजाला निकली। वो अकेली थी। उसने गहरे सब्ज रंग का लिबास पहना था। मैंने उसका ये सूट पहले कभी नहीं देखा था। नया सिलवाया होगा। अपना दुपट्टा सर पे दुरुस्त करते हुए गली उबूर करते हुए काले बुजदार के घर की तरफ बढ़ी। काले की साली जो गजाला की हम उम्र थी वो उससे मिलने जा रही होगी। मैंने आवाज दी, ए लड़की, हमको पानी पिलाओ। वो चौंक कर रुक गई। गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। देहाती रहन सहन में वो इतनी बाइख्तियार और बाएतमाद नहीं थी कि एक अजनबी पठान को पानी पिलाती। हैरानी आमिज खफगी से देखने लगी। उसका आधा चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था, आधा दुपट्टे में छुपा हुआ था। मैंने जल्दी से आवाज लगाई, हमारे पास इस्तरी है, टी सेट, वाटर सेट, सीको 5 घड़ी है। कोई चीज लेना है तो आ जाओ, देख लो, सस्ता और 1 नंबर विलायती माल है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पुकारा था मगर मुझे इल्म था कि वो मेरे पास नहीं आएगी। दिल ने उसके करीब आने की दुआ मांगी। कबूलियत की घड़ी थी। काले बुजदार की साली दरवाजे में नमूदार हुई। उसकी बड़ी बहन ने भी झांका, फिर सामान देखने के लिए मेरी तरफ चल पड़ी। गजाला ने भी हिम्मत की और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरा दिल खुशी से नाचने लगा। काले बुजदार की बीवी बोली, भाई इस तरी कितने की है? ओ बीबी, पहले देखो तो सही, फिर तोल मोल करना। मैंने जल्दी से 2-3 इस्तरियों के डब्बे निकाल दिए। गजाला अपनी सहेली की ओट में खड़ी थी। कंधे पर से झांक कर मेरे रंग बिरंगे डिब्बों को शौक से देख रही थी। मेरी नजर बार बार उस पर उठती थी और जामे दीद नौश करके सामान की तरफ पलट आती थी। काले की साली हमीदा उर्फ मीदू मेरी नजरों की तपिश ताड़ गई। उसे कोनी मारकर शोक नजरों से देखने लगी। गजाला ना समझते हुए बोली, इसे कहो चीनी का टी सेट दिखाए। मेरे कान उसकी आवाज को सुनने को तरसे हुए थे। मैंने अपनी सामान की तारीफें शुरू कर दी। गजाला और उसकी सहेली मेदू टी शर्ट को उलट पलट कर देखने लगी, जबकि काले बुजदार की बीवी ने इस्तरी वाला डब्बा उठा लिया। मैं अपने साईं को दिखाने के लिए घर ले जा रही हूँ। वो बिजली के सामान को समझता है। तुम कीमत बताओ इसकी। आमतौर पर पठान चीज का कई गुना ज्यादा रेट बताते हैं। खरीदारों को भी उनकी इस पुख्ता आदत का इल्म होता है। वो कई गुना कम कीमत बताते हैं। फिर मोल तोल का मरहला आता है। कई बार सौदा मनसूख होता है। कई बार नए सिरे से निर्खबाजी होती है। मैंने मुंह फाड़ कर कहा, 1 नंबर जापानी इस्तरी है, असल नेशनल, 2000 से कम नहीं लूंगा। अपने घर वाले को दिखा दो। उसने डब्बा जमीन पर रख दिया। इतनी महंगी? ना बाबा ना, हमारा सौदा नहीं बन सकता। मैंने डब्बा उठाकर उसके हाथ पे रखा और अक्खड़ अंदाज में कहा, ए बीबी, जाओ अपने साईं को दिखाओ। सौदा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखना तो मुफ्त का है ना। मीदू ने आंखों से इशारा किया तो वो डब्बा उठाकर घर में घुस गई। मैंने मौका गनीमत जानते हुए मीदू को मुखातिब किया, ए लड़की, 1 गिलास पानी तो पिलाओ, प्यास लगा हमको। मैंने एक सस्ता टी शर्ट गजाला के हाथ में थमा दिया। वो मेरे चक्कर में आ गई और मीदू के पीछे जाते जाते रुक गई। ए लड़की, तुम्हारा शादी हो गया क्या? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। अजनबी लहजे का सवाल उसे नागवार लगा।
چہرہ متغیر ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارا جو بھی مطلب ہے اپنے پاس رکھے، یہ بتا اس کا ریٹ کیا ہے؟ مجھے اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ غصے سے تنک گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ اس کے چہرے کی تابو تمکنت پہلے کسی نہیں رہی تھی۔ وہ نہ صرف ایک ہی شب میں اپنے کئی پیارے گنوا چکی تھی، بلکہ اپنا گھر بار ہونے کے باوجود دست نگر ہو کر بخت خان کی حویلی میں رہائش پذیر ہو گئی تھی۔ میں نے بڑے پیار سے کہا، لڑکی، تم نے ایسے ہی غصہ کیا، ہم کو معافی دے دو، اور یہ سیٹ دیکھو، یہ 400 کا ہے اور یہ 750 کا۔ وہ دونوں ڈبے ہاتھ میں پکڑ کر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ میں اس کی حالت سمجھتا تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کیا تیرے پاس پیسہ نہیں ہے؟ نہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ میرا دل دکھا۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ادھر اسپتال کے سامنے کس کا بڑا سا حویلی ہے؟ وہ اچھا، وہ تو یارن خان کی حویلی ہے۔ کیا وہ ادھر رہتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ ادھر زمیندارہ کرتا ہے۔ نہیں، وہ لاہور میں رہتا ہے، مگر ان دنوں یہاں آیا ہوا ہے۔ کیا تم نے اس سے ملنا ہے؟ ہم اس سے کیا ملے گا؟ ہم تو غریب پیری والا بندہ ہے، وہ امیر آدمی ہے، ہم تو ویسے ہی پوچھتا ہے۔ جب تک میدو پانی لے کر نہیں آئی، میں نے اسے بے سروپا باتوں میں الجھا رکھا۔ پانی پینے کے بعد دونوں زمین پر بیٹھ گئی اور میرے سامان سے چھیڑخانی کرنے لگی۔ ان کی حرکات سے آیا تھا کہ انہوں نے خریدنا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے جو کچھ بیچنا تھا میں ان کی لالمی میں بیچ رہا تھا، اور مدت کے بعد جی بھر کے اپنی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ میدو کی بہن استری اٹھائے لوٹی۔ بھائی، یہ 400 کی دو گے؟ میں نے منہ بناتے ہوئے ڈبہ اس کے ہاتھ سے لیا اور غصے سے بولا، یہ 400 کا استری ہے؟ تمہارا دماغ کام نہیں کرتا بی بی، یہ جاپانی استری ہے۔ مول تول کا روایتی مرحلہ درپیش ہو گیا۔ وہ 150 کی سیڑھی پر اوپر چڑھ رہی تھی، جبکہ میرا نرخ کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ڈبے پر ہاتھ مارتے ہوئے قدرے بلند آواز میں کہا، تم نے پٹھان کا ریٹ سنا ہے، رعایت نہیں دیکھا؟ چلو نکالو 1000 اور استری پکڑو۔ غزالہ بولی، خان بس 600۔ ہم نے 900 کا خریدا، 600 کا کیسے دے دے؟ کوئی بات نہیں، دے دو نا۔ وہ دوپٹہ دانتوں میں دبا کر ہنستی ہوئی میدوں سے چپک گئی۔ میرا دل گنگنا اٹھا۔ میں نے غزالہ کی شریر ادا پر قربان جاتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ میدو دوڑتی ہوئی گھر گئی، نوٹ تھامے لوٹی۔ 100 کے 6 نوٹ اپنے سلوکی کی جیب میں ڈالتے ہوئے میں نے جی بھر کے غزالہ کو دیکھا اور اپنا بکھرا ہوا سامان باندھنے لگا۔ وہ تینوں خوشی خوشی گھر میں گھس گئی، جبکہ میری آنکھوں کے سامنے غزالہ کی مسکراتی ہوئی صورت عکس بن کے ٹھہر گئی۔ یہ استری ہم نے حسین آگاہی سے 900 روپے میں خریدی تھی۔ پہلے سودے میں مجھے 300 کا گھاٹا آیا تھا، مگر ملنے والے نفع کا شمار ہندسوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جھوم کے ہوکا لگایا، استری لے لو، جاپانی استری۔ میں نے سامان اٹھایا اور اپنے مکان پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ میرے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک پگڈنڈی سائیں جگجیت شاہ کے مزار کی طرف جاتی تھی۔ راستے میں بائیں ہاتھ پر بڑا سا جوہڑ اور گھنا جنگل واقع تھا، جن کے درمیان ایک پگڈنڈی چاچے چراغ کے مکان کی عقبی کھڑکی تک جاتی تھی۔ میں پگڈنڈی پر چلتا ہوا آوازیں لگاتا جوہڑ کے کنارے آن رکا۔ چاچے چراغ کے سیاہ دیواروں والے گھر کی عقبی کھڑکی نظر آ رہی تھی جو بند تھی۔ وہ جلنے سے بچ گئی تھی۔ چاچا اور چاچی کی شکلیں نظروں میں گھومنے لگیں۔ میرے دل میں الاؤ سے بھڑک اٹھا۔ جی چاہا کہ ابھی بلوچ نگر جاؤں اور حیدر خان کے محل کو آگ لگا دوں، ایک شخص کو بھی نکلنے نہ دوں۔ پاؤں من من کے ہونے لگے تو میں گھسٹتا ہوا مزار کی عقبی 4 دیواری کے پاس آیا۔ صحن میں چند لوگ موجود تھے جو قبر کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ میں نے چکر کاٹا اور مزار کے احاطے میں آ گیا۔ سب کچھ ویسا تھا۔ اگر بدلا تھا تو اس سلطنت کے اقتدار کا سورج بدل گیا تھا۔ سائیں دلجیت کی جگہ نورا ناغا نے لے لی تھی۔ وہ خانزادوں کا تعینات کردہ آدمی تھا، اسی لیے انہی کے مفادات کے تحفظ میں سائیں دلجیت کی طرح ظلم اور جرم کی بھٹی تپائے رکھتا ہوگا۔ عجیب بے بسی کا احساس ہوا۔ میں نے سائیں دلجیت کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا، مگر اس نظام کو تہس نہس کرنے میں ناکام ہو گیا تھا جو غریبوں کا خون چوسنے کے لیے رائج کیا گیا تھا۔ میں نے اپنا سامان مزار کی دیوار کے ساتھ رکھا اور سائیں جگجیت کی قبر پر آن کھڑا ہوا۔ فاتحہ پڑھی، ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑایا، اے مالک، اپنے اس نیک بندے کی آرام گاہ پر رحم کرتے ہوئے یہاں سجا ہوا ظلم کا بازار بند کرا دے، معصوم لوگوں کو ان درندوں کی حوث کی بھیڑ چڑھنے سے بچا لے۔ میرا بار بار رونے کو جی چاہتا تھا، مگر رہ رہ کر اپنے کلر لینسز کا خیال آتا تھا۔ مزار سے نکلا تو صحن میں نورا ناغا سے مدبھیڑ ہو گئی۔ شاید اسے نہ پہچان پاتا، مگر احاطے میں موجود معتقدین کی حرکات نے باور کرایا کہ وہ نورا ناغا تھا۔ سادہ لو اور لا علم لوگ بڑی عقیدت سے اس سے سلام لیتے،
اس کے ہاتھ چوم کر آنکھوں پر لگاتے اور الٹے قدموں پیچھے ہٹ کر راستہ دیتے۔ خالے نے صحیح کہا تھا، وہ طویل قامت اور گوری رنگت والا خاصا وجیح شخص تھا۔ اس نے بے داغ لٹھے کا کرتا اور پاجامہ زیب پہن کر رکھا تھا۔ شانوں پر لمبی اور بلدار زلفیں پھیلی ہوئی تھی، جبکہ داڑھی اور مونچھ کو کلف لگا تھا۔ آنکھوں میں سرمے کی فراوانی تھی، ہاتھ میں لمبی مگر خوبصورت تسبیح جھول رہی تھی۔ میں نے سلام کیا تو وہ مربیانہ انداز میں بولا، خان، کیا حال ہے؟ لگتا ہے دور سے آئے ہو۔ ہم پشاور سے آئے، مزدوری کرتا ہے۔ کیا تمہارے پاس گھڑیاں بھی ہیں؟ ہمارے پاس اصل سیکو 5 گھڑی ہے، میڈ ان جاپان، دکھاؤں شاہ صاحب؟ میں نے پیشہ ورانہ مستعدی کا مظاہرہ کیا اور اس کے جواب دینے سے پیشتر اپنی گٹری کھول لی۔ 2 مختلف ڈیزائنوں کی گھڑیاں نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ اس نے ایک گھڑی پسند کی، نرخ پوچھا۔ ہم لوگوں کو تو 2000 بتاتا ہے، تم بڑا نیک آدمی ہے، اس لیے ہم تیرے کو 500 کی دے دے گا۔ وہ ٹھٹک گیا، شاید اسے یہ توقع تھی کہ میں اسے مفت گھڑی دے دوں گا۔ ارد گرد دیکھا تو 2 مریدین لپک کر قریب آ گئے۔ وہ شامدی لہجے میں بولے، آغا جی، بڑی خوبصورت گھڑی ہے، لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ایک مرید نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 500 کے نوٹ گن کر میری طرف بڑھا دیے۔ یوں میرا دوسرا سودا بھی بک گیا۔ ادھیڑ عمر مرید نے گھڑی اپنے ہاتھ سے نورن آغا کی کلائی پر باندھی۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا۔ نورن آغا مزار کے اندر جاتے جاتے رک گیا۔ سامان ادھر ہی پڑا رہن دو، اے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے پٹھان کے سامان کا خیال رکھو، نورن آغا جاتے جاتے بولا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہال کی طرف بڑھا۔ ہال میں چند افراد موجود تھے۔ سائیں دلجیت کے دور کا سجا منظر دیکھ کر میرے ہونٹ بھیج گئے۔ نورن آغا میرے دل کی زیر و زبر ہوتی دنیا سے بے خبر مجھے لیے حجرے میں گھس گیا۔ بیٹھنے کے بعد بولا، پٹھان، تمہارے پاس کون کون سا سودا ہوتا ہے بیچنے کے لیے؟ میں اس کے انداز پہ گڑبڑا گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب معنی خیز چمک دیکھ کر ہوشیار ہو گیا۔ شاہ صاحب، حکم کرو، کیا چاہیے؟ وہ جوان کرنے والا دوائی ہے تمہارے پاس کوئی؟ یعنی 1 نمبر؟ اس نے ایک بدنام زمانہ دوائی کا نام لیا اور میری طرف جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز اختیار کر لیا۔ میرا مطلب ہے وہ دوائی جو تھکاوٹ اور ذوق پر جوانی کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ وہ بلا شبہ کمینہ صفت انسان تھا۔ میں نے اپنی چھاتی تھپتھپاتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، ہم کو کھول کر بتاؤ، تیرے کو کیا پریشانی ہے؟ ہر مرض کا علاج یہ دوا نہیں ہوتا، ہمارے پاس 1 نمبر مال ہوتا ہے ہر قسم کا۔ اخلاق کے دائرے میں رہ کر جتنا کھل کر بتایا جا سکتا تھا وہ بتا چکا تھا۔ میرے اکسانے پر اس کی سرما بھری آنکھوں میں چمک کے ساتھ ساتھ بے شرمی گھل گئی اور زبان کا تمام تر فساد لفظوں میں تحلیل ہونے لگا۔ وہ جوانی کی دہلیز عبور کر چکا تھا۔ دہکتی ہوئی کچی کلائیوں پر اس کی نچڑے ہوئے اعصاب کپ کپانے لگتے تھے۔ وہ عمر کے لحاظ سے بوڑھا نہیں تھا، مگر دشت گناہ میں دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتا تھا۔ وہ عمر رفتہ کو آواز دینا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے بحروپ میں چھپے ہوئے اصل روپ کو دیکھ کر گھن آ رہی تھی۔ معصوم لوگوں کے عقائد سے کھیلنے کے ساتھ ساتھ ان کی عصمت سے بھی کھیلنا چاہتا تھا۔ قدرت نے اس سانپ کا زہر ختم کر دیا تھا اور وہ میری دہلیز پر گر کر نیا زہر مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو شاہ صاحب، ہمارے پاس بہت تیز دوا دارو ہے، ایک دم فرسٹ کلاس، مگر وہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگلے ہفتے آئے گا تو ہم ساتھ لائے گا، کا تھوڑا مہنگا ہوگا۔ پیسوں کا فکر نہ کرنا، پر زیادہ لانا، ہو 1 نمبر، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے حامی بھری اور دل ہی دل میں نورن آغا پر 4 حرف بھیج کر حجرے سے نکل آیا۔ میں نے 12 بجے کے قریب یاران خان کی حویلی سے سرمئی رنگ کی لینڈ کروزر نکلتی دیکھی۔ کالے شیشوں کی وجہ سے اندر بیٹھے وہ کو دیکھ نہ سکا۔ گاڑی پرانے ماڈل کی تھی مگر کنڈیشن وائز بہت بہتر تھی۔ میں مسجد کے سامنے کھڑا تھا جب وہ موڑ موڑ کر نوری چوک کی طرف تیزی سے بڑھ گئی۔ مجھے اپنی سواری کے نہ ہونے کا قلق ہوا۔ اگر میرے پاس گاڑی ہوتی تو میں اس کے پیچھے لگا دیتا اور دیکھتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ خالے نے درست کہا تھا، میں بے دست و پا نورپور میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ امان اللہ قریشی کی حویلی کے سامنے پہنچا تو خالہ نظر آیا۔ وہ اپنے باپ کی دکان کے چھپر تلے پھولوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے تحت میں اسے اشارہ کرتے ہوئے پلٹ کر مراد بخش دیوانے کے گھروندے پر پہنچ گیا۔ وہ غیر متوقع طور پر اپنی دکان پہ تھا۔ اس کے پاس افسر علی اور کالا بزدار بیٹھے تھے۔ دیوانہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، بس پھر کیا ہوا؟ سرگی ویلا، جنگل بیلا، جانماز پر بیٹھا ہی تھا کہ میرا دل بھر آیا۔ میں نے ہاتھ پھیلائے اور متلجیانہ انداز میں اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مالک، مجھ پر اپنا خاص کرم فرما۔ میں تیرے آگے جھولی پھیلائے بیٹھا ہوں جبکہ ساری دنیا سو رہی ہے۔
ایسے ہی وقت میں میرے عقب میں کمبخت بڈھے مردار شریف چکی والے کی غسیلی آواز گونجی، اوے لاوارث ماں کے بچے، اپنی دعا مانگو پر ہماری چغلیاں تو نہ کرو۔ دیوانے کا مخصوص انداز بیاں سن کر میرے لیے اپنا قہقہہ دبانا مشکل ہو گیا۔ میری آواز سن کر تینوں چونکے۔ مجھے دیکھ کر کالے بزدار نے کہا، اوے پٹھان، تم اس بھک منگے شاعر کے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ جاؤ اپنی روزی روٹی کرو، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا مگر جان بوجھ کر حوالنقوں کی طرح دیکھنے لگا، گویا میں اس جملے کو سمجھ نہیں پایا۔ دیوانے نے ہاتھ لہرا کر اپنے انداز میں کالے بزدار کی بات کا متن سلیس زبان میں سمجھایا۔ میں نے لاپرواہی سے سر جھٹکا اور کہا، ہم ادھر تھوڑی دیر کو آرام کرنے کے لیے آئے، تھوڑی دیر بیٹھنے دو ہم کو، ہم تھک گیا ہے۔ دیوانے نے مجھے چوکی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی بات جہاں چھوڑی تھی وہیں سے چھیڑ دی۔ کچھ ہی دیر میں کھالا کھانستا ہوا گھروندے میں داخل ہوا۔ سلام علیک کے بعد دیوانے کی روزی کے اڈے پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ اس کا انداز متردد تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے دیوانے کو پٹری پر چڑھا لیا اور یارن خان کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کی سرگرمیوں کو کرید رہا تھا اور دیوانہ احساس تفاخر سے یارن خان کے بارے میں بڑھ چڑھ کر بتا رہا تھا۔ افسر علی اور کالا بزدار یارن خان کے ناوقت تذکرے پر بور ہو کر اٹھ گئے۔ مجھے بھی مایوسی ہوئی۔ کالا اس سے سوائے کوئی کارآمد بات ماں سوائے اس کے یارن خان گزشتہ 3-4 دنوں سے باہر نہیں نکلا تھا، اگلوانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ رات کو ہم دونوں نے اندازہ کیا تھا کہ دیوانہ بس اپنا عاجزانہ کلام سنانے، خوشامد کر کے 4 پیسے اٹنے اور گلہری کی طرح آنیاں جانیاں دکھانے تک محدود رہتا تھا۔ اس نے یارن خان کا حقیقی رخ کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی دلچسپی رکھتا تھا۔ کھالے نے تذکرہ بدل دیا تو بولا، اپنے شہر خان کی کو خیر خبر؟ دیوانے نے اسے ٹھٹک کر دیکھا، پھر ٹھنڈی آ بھر کر بولا، او نہیں یار، اس بیچارے کا تو نورپور میں آگا پیچھے ختم ہو گیا، جانے کے سال میں ہوگا۔ تم نے اسے میرا پیغام دیا تھا کہ جمعے کے روز قلعہ کونا قاسم باغ میں میرا وہ انتظار کرے گا۔ مجھ سے جایا نہ جا سکا، بعد میں رابطے کی کوئی سبیلی نہیں نکلی۔ سنا ہے کہ اس نے سردار حیدر خان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس کا پرچہ چوک قریشی والے تھانے میں بڑے خان نے کٹوا رکھا ہے۔ کہتا ہے جہاں بھی نظر آئے نا، پکڑ کر ہڈیاں پسلیاں کا سرما بنوا دوں گا۔ میرے جبڑوں کے اعصاب کھچے، دانت کڑکڑائے، مگر میں نے اٹھ کر پانی پینے کے بہانے اپنے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو ان سے چھپا لیا۔ کھالا بولا، کبھی یارن خان نے شہرے کے بارے میں تم سے کچھ پوچھا؟ کوئی ایک باری؟ اس نے کئی بار مجھ سے شہرے کے بارے میں پوچھا، بولتا تھا کہ وہ بڑا بیبا منڈا تھا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ اس نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ جہاں بھی شہرہ ملے اس کے پاس پہنچا دوں، وہ اسے اپنی حویلی میں رکھے گا اور دیکھے گا کہ حیدر خان اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کیسے کرتا ہے۔ پر افسوس اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ میں اسے تلاش کرنے کے لیے ہر روز ملتان بھی تو نہیں جا سکتا۔ اگر تمہیں اس کا پتہ دے دوں تو کیا تم اس سے ملنے جاؤ گے؟ کھالے نے ٹٹولا، ہاں مگر شاید نہیں۔ یار میں اس قصے میں نہیں پڑنا چاہتا، پتہ نہیں یارن خان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، یہ نہ ہو کہ شہر خان کی وجہ سے مجھ سے بدگمان ہو جائے اور برسوں کی یاری پر حرف آئے۔ دیوانے نے اپنی گردن کو مخصوص انداز میں کڑایا تو میرے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ ابھر آئی۔ کھالو استاد، ایک بات ہے، شہزادہ نہیں رہا جو نورپور میں ہوا کرتا تھا۔ یارن خان کہہ رہا تھا کہ اس نے حیدر خان کو نتھ ڈال دی ہے۔ تم جانتے ہو کہ حیدر خان کو معمولی بندہ نہیں ہے، جو اسے نتھ ڈال دے وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ خانزادی کے اغوا میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ یارن خان کی طرح مجھے یقین ہو گیا ہے کہ شہرے کی بہن کو حیدر خان نے امیر نواز کی مدد سے اٹھایا تھا۔ کیا خبر ایسا ہی ہو؟ اوے پٹھان، تیرا نام کیا ہے؟ کھالے نے اس کو گول مول جواب دیا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ گلاب خانہ۔ دیوانہ میری طرف جھکا، مذائقہ خیز انداز میں مجھے سونگھنے کے بعد بولا، گلاب؟ پر تیرے پاس سے تو خوشبو نہیں آتی۔ خواہ تم نے کبھی گلاب جامن کھایا ہے کیا؟ ہاں کھایا ہے، کیا ہوا اسے؟ اس میں نہ گلاب ہوتا ہے نہ گلابی رنگ، ہم نے سونگ کر دیکھا تھا۔ گلاب کا خوشبو بھی نہیں ہوتا، اس میں جامن بھی نہیں ہوتا۔ تم پنجاب کا رہنے والا اسے گلاب جامن کیوں بولتا ہے؟ میں نے دانشورانہ انداز میں کہا تو دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کھالا بولا، دیوانے، یہ پٹھان نہیں، پٹھانوں کا سائنسدان ہے، کیا سمجھے؟ آپ کیسٹ کی دوسری سائیڈ لگاؤ اور نیا پشتو گیت سنو۔ دیوانے نے ستائش آمیز نظروں سے مجھے گھورا۔ کھالا بولا، اوے دیوانے، یہ تمہارے پاس بیٹا کیا کر رہا ہے؟ میری مانو تو اسے 2-4 قاتلانہ قسم کے دھوڑے مارو اور اسے بک ٹوٹ بھاگتا دیکھو۔ دیوانے نے ذرا غصے سے کھالے کو دیکھا، اور کوئی دوڑا نہ سنا کر تیرے کلیجے میں چھید کیوں نہ کر دوں؟ کھالا ہنسا تو دیوانے کو غصہ آ گیا۔
وہ शोला बार नजरों से खाले को घूरते हुए अपनी सिलाई मशीन पर झुक गया। खाले ने मुझे वहां से बाहर निकलने का इशारा किया। मैंने सामान उठाया और दीवाने को मुखातिब किया, ओए दर्जी, तुमने कुछ खरीदना है? टी शर्ट, वाटर। मैंने सांस लिए बगैर अपनी चलती फिरती दुकान का सामान गिलवा दिया। दीवाना आंखें फाड़े सुनता रहा, फिर नथने फुलाकर बोला, गजब खुदा का, और तू फेरी वाला या ऑटो रिवर्स स्टेप प्लेयर? और कुछ नहीं लेना मैंने, जा अपना काम कर, मेरा दिमाग चाटने के लिए मनोज ड्राइवर ही काफी है। घरौंदे से निकलकर मैं और खाला आगे पीछे चलते हुए बख्शू लोहार की दुकान पर पहुंचे। खाले को देखते उसके बाप ने अड्डा छोड़ दिया और तहबंद संभालते हुए बोला, ओ पुत्र, मैं जरा हयात खान के दारे पे जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें धरी बैठो। बख्शू ने दुकान से निकलते हुए उचटती सी निगाह मुझ पर डाली और नजरअंदाज करता हुआ बाहर चला गया। खाला और मैं छप्पर तले चारपाई पर बैठ गए। मैंने आते जाते लोगों की तवज्जो से बचने के लिए अपना सामान खोल के फैला दिया। उसका यह फायदा हुआ कि देखने वाले यही समझते कि खाला कुछ खरीदने के लिए मुझे घेरे बैठा है। मैंने आहिस्तगी से कहा, मैंने गजाला को देख लिया है। साथ ही मैंने उससे होने वाली अधूरी मुलाकात का अहवाल हसरत भरे लहजे में क्या सुनाया। बेहतर यही है कि अपनी फुप्पी और गजाला को यहाँ से निकाल कर ले जाऊं, उनके हिस्से की रोटी रब की ज़ात देती रहेगी। मुझे रोटी की फिक्र नहीं थी, ये वहम लाहक था कि वो मेरा साथ नहीं देंगी और नूरपुर को खैरबाद नहीं कहेंगी, तभी मैंने उन्हें ले जाने की कोशिश नहीं की थी। मैंने कहा, तुमने दीवाने की बात सुनी थी? कह रहा था बड़ा खान कई दिनों से हवेली से नहीं निकला, क्या इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मुद्दा हवेली में मौजूद है? ओ नहीं यार, खान ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता, बड़ा सियाना कौवा है, जानता है कि उसने किसी मामूली शख्स पे हाथ नहीं डाला। उसे यकीनन अंदाजा होगा कि मैडम शकीला जख्मी नागन की तरफ फनकारती फिर रही है, तभी बचाव की नीयत से हवेली तक महदूद हो गया है। बस खाले, मैंने फैसला कर लिया है कि आज रात को यारन खान के नरखरे पर हाथ रखूंगा। मैडम कच्ची गोलियां नहीं खेलती, उसे पता था कि मुझे नूरपुर से कुछ हाथ नहीं लगने वाला, तब भी उसने रस्सी का सांप बनाकर डराया और रवाना कर दिया। लामोहाला उसने मेरे सामने चैलेंज रखा। वो देखना चाहती है कि मैं असलहा और उसके ज़िरक साथियों के बगैर भी कुछ कर सकता हूँ या नहीं। अपने आप को साबित करने के लिए मुझे हथ पैर हिलाना होंगे। तुम बज़िद हो तो मैं तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूंगा, वो सपाट लहजे में बोला। मुझे उसकी बेनियाजी बुरी लगी। खाले, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना? उसने कोई जवाब ना दिया। कुछ देर के बाद वो सर उठाकर बोला, खानजादी का क्या बना? मैं समझ गया कि उसका इशारा हैदर खान की बेटी अस्मा की तरफ था। उसे मैडम ने लंबे सफर पे रवाना कर दिया था, वो मियाँ दिलबर हुसैन की तहवील में है। मेरी बात सुनकर खाले का रंग पल भर को मुतगय्यर हुआ, मगर वो फौरन संभल गया। शहरे, तेरी मालकिन ने अच्छा नहीं किया। खानजादी का चेहरा जब भी मेरी आंखों के सामने आता है ना, तो दिल कटने लगता है। तुम्हें मालूम होगा कि वो कहाँ होगी इस वक्त? मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि मैडम को भी इल्म नहीं होगा कि मियाँ दिलबर ने उसे कहाँ रखा होगा। वो बेगैरत मियाँ दिलबर कोई गेम खेल रहा है या बस वैसे ही मुंह काला करने के चक्कर में है? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, छोड़ो उसे। ये बताओ, तुम्हारे पास कोई पिस्तौल है? उसने इनकार किया। शहरे, मैं फिर कहता हूँ बाज आ जा और मुल्तान लौट जा। डॉक्टर शाहजी का कुछ पता चला? मैंने उसका मशवरा एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। वो अभी तक मुझे नूरपुर का भोला भाला शहरियार समझ रहा था, नहीं जानता था कि पियाजी और मैडम की संगत ने मेरी जान बदल डाली थी। उसने मुझे बताया कि ना उसने डॉक्टर मुनव्वर अली शाह को तलाश करने की कोशिश की और ना उसका कुछ पता चला। समझो उसकी कहानी ख़त्म हो गई। वो जब तक यहाँ था हमारा दोस्त था, कभी पलट कर आएगा ये खाम ख्याली है। सरकारी अफसर और कंजरी दोनों पलट के देखने के आदी नहीं होते। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। उसने अपनी पिंडली के साथ बंधा हुआ तेज धार खंजर खोलकर मुझे थमाया। शहरे, उस्ताद आशिक वैगन का फेरा लेकर आता ही होगा। मैं उसके साथ कुरैशी मोड़ चला जाऊंगा, क्योंकि वैगन का आखिरी फेरा मुझे ही लाना होगा। अगर तुम हवेली पर धावा बोलना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम अपना बंदोबस्त कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें रात को अपने घर में नहीं सुला सकूंगा। मजबूरी है, अगर मामला बिगड़ गया तो यारन खान मेरे घर वालों को दीवारों में चुनवा देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने चौंक कर उसे देखा, फिर खंजर को। खाले के चेहरे पर निदामत का अक्स लहरा रहा था, जबकि खंजर के चमकदार फल पर खून की प्यास चमक रही थी। ये वो खंजर नहीं था जिससे खाले ने मुझे अपने कमरे में बिल्लों के साथ देख लेने पर जख्मी किया था। उन हालात में ये खामोश असलहा मेरे लिए बड़ा फायदेमंद था। खाले की निदामत तहलील करने के लिए मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र ना कर यार,
मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। ऐसे में वैगन के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ी। वो अब तब में पहुंचने वाली थी। मैंने खाले से हाथ मिलाया, गजाला का ख्याल रखने की ताकीद की और आज़रदा लहजे में अलविदा कहा। मुझे घर में ठहराने से माजरत के सबब वो शर्मसार दिखाई दे रहा था, हालांकि मैं नूरपुर में बासानी आधी रात तक का वक्त गुजार सकता था। मुझे भूख लगी थी। चूंकि मुझे मालूम था कि सरदार वरियाम खान के दारे पर मुसाफिरों को खाना दिया जाता था, इसलिए वहां पहुंच गया। सुर्खो सफेद और दराज कामत वरियाम खान दारे में अपने रिवायती करोफर समेत जलवा अफरोज था। उसने एक नजर मुझे देखा और कड़कदार आवाज में पूछा, हाँ भाई पठान, कैसे आए हो? मैंने पेशानी पर हाथ रखकर अहमकाना अंदाज में सलाम किया। साहब, हमको भूख लगा है, खाना मांगता है। उसने अपने नौकर मलंगी को हाथ के इशारे से मुझे खाना खिलाने का हुक्म दिया और मेहमानों से महवे कलाम हो गया। मैं एक तरफ बैठकर उसे देखने लगा। उसने हस्बे मामूल बोस्की का बेदाग सूट और पैरों में तिल्लेदार खुस्सा पहन रखा था। बातें करने के दौरान वक्फे वक्फे से आदतन मूंछों को बल भी दे रहा था। मुझे वो वक्त याद आ गया जब उसने अपनी पूरी फिरौनियत समेत इसी जगह पर मुझे बेइज्जत करते हुए डॉक्टर शाहजी की बेजा मावनत के जुर्म में सख्त सुस्त कहा था। मलंगी खाना ले आया। स्टील की ट्रे मेरे सामने रखकर चारपाई पर बैठ गया और मुझसे मेरा नाम पता पूछने लगा। खाने का म्यार इतना अच्छा नहीं था, मगर साई जगजीत के मज़ार पर बटने वाले लंगर से बदरजा बेहतर था। मैंने सैर होकर खाना खाया और पानी पीकर चारपाई पर लेट गया। वरियाम खान ने अपने डेरे को आबाद रखने और अपने जागीरदाराना जाहो जलाल को दो आदशाह करने के लिए यही अच्छा काम कर रखा था। दोपहर को मैं दारे से निकला और नूरपुर की गलियों में घूमने फिरने लगा। ना जाने मेरे अंदर कितनी तश्नगी भरी हुई थी कि एक गली से कई कई मरतबा फिरने के बाद भी दिल भरने को नहीं आता था। मैंने यारन खान की हवेली के कई चक्कर लगाए। कई मरतबा उसकी लैंड क्रूजर को हवेली से निकलते और दाखिल होते देखा। हवेली का गोशा गोशा मेरा देखा भाला था। उसका कमरा कमरा मैंने देख रखा था, मगर आज तक इस नज़र से नहीं देखा था जिस नज़र से आज देख रहा था। यारन खान की आमद ने हवेली के जाहो जलाल में इजाफा कर दिया था, वगरना कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था। दिल बदकिस्मत रहा कि उसकी तशनाकामी को गजाला का दूसरा दीदार नसीब नहीं हुआ था। शाम तक मैंने कई अशिया औने पौने बेचकर अपना वजन कम कर लिया। साईं जगजीत शाह के मज़ार के लंगर खाने में भूख का धरमा किया और अपने डेरे की तरफ निकल गया। मेरा डेरा बेआबाद नहीं था, माल डंगर मौजूद थे। जिस जगह पर मैंने साईं दिलजीत की चिता जलाई थी, वो जगह अब भी साईं के करतूतों की तरह स्याह पड़ी थी। मैं डेरे में मौजूद झिलंगा सी चारपाई टोके वाले छप्पर में डालकर लेट गया। चूंकि मैं अपना मेकअप महफूज रखने के लिए अलग सुबह नहाया नहीं था, इसलिए चाको चौबंद नहीं था। सर्दी काफ़ी थी। तन पर ओढ़ने के लिए रजाई या कंबल नहीं था। मैंने चारे वाली चादर खींचकर अपने ऊपर डाल ली। अपनी पगड़ी भी खोलकर ओढ़ ली। कुछ सुकून हुआ। फिर रात के गहरे होने का इंतजार करने लगा। चूंकि मेरे जहन में कोई लाहेअमल तैयार नहीं था, इसलिए मैंने अंजाम के खौफ से जान छुड़ाकर बरह रास्त यारन खान पर हाथ डालने का फैसला कर लिया था। शायद मैडम भी यही चाहती थी। नूरपुर में अजनबियों की तरह तवील वक्त गुजारने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि जुदाई बहुत बड़ा खला पैदा कर देती है, इतना बड़ा कि शायद जिंदगी भर नहीं भरता। मैंने अपना ढीला ढाला लिबास और बच जाने वाला सामान साईं जगजीत शाह के मज़ार के पिछवाड़े वाले घने जंगल में छुपाया, ताकि वापसी पर अगर मुझे उस सामान को उठाने की मोहलत ना भी मिली तो ये फौरी तौर पर किसी की निगाहों में ना आए। कोई 1 बजे का वक्त था जब मैं जज्जी नाई और असलम मुगल के घरों का चक्कर काटकर यारन खान की वसीओ अरीस 2 मंजिला हवेली के अकब में पहुंच गया। मैंने खाले का दिया हुआ खंजर निकालकर हाथ में पकड़ा और 5-6 फुट ऊंची दीवार उबूर करके हवेली के अकबी लॉन में कूद गया। उस जानिब चंबेली, मोरपंख, सरों और गुलाब के अनगिनत पौधे और दरख्त मौजूद थे, जिनसे बचकर चलता हुआ मैं हवेली की जानिब बढ़ता चला गया। मतला साफ होने की बदौलत सर्द रात के दामन में चांद का शोक उजाला फैला हुआ था। हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। मैं झुके झुके अंदाज में कौस की शक्ल की वस्ती क्यारी में से गुजर रहा था कि मेरे कानों में बुल टेरियर कुत्ते की गुर्राहट पड़ी। यकलक मेरे आसाब तन गए। दीवाने ने बताया था कि हवेली में 4 खूंखार कुत्ते रात भर दंदनाते रहते थे। उन कुत्तों को वो लाहौर से अपने हमरा यहाँ लाया था। मुझे उन कुत्तों की खातिर खा इंतजाम करना याद नहीं रहा था। अब पछता रहा था। गुर्राहट से अंदाजा हुआ था कि एक या ज्यादा कुत्ते मेरे कहीं करीब मौजूद थे। मैं संते की बाड़ में दुबक गया और खोजती नजरों से चारों तरफ देखने लगा। अचानक मुझ पर उफ्ताद आन पड़ी। वो खासा कदावर सेहतमंद कुत्ता था जो ना जाने कहाँ से निकलकर मुझ पर कूद गया था। उसके पंजे तो चुस्त लिबास की वजह से मुझे जख्मी ना कर सके, मगर उसके खूंखार दांत मेरे बाजू की मछली में पेवस्त हो गए। मैं बामुश्किल दांत भींचकर चीख को दबाने में कामयाब हो सका था। दर्द की तेज और कटीली लहर मेरे तन बदन में सरगत कर गई।
اس کے حلق سے نکلنے والی ڈراؤنی خرخراہٹ اس کی دہشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایک دو مرتبہ جھٹک کر اپنے اوپر سے اتار پھینکنا چاہا، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ وہ اپنے جبڑے کو جھٹکے دے رہا تھا اور اس کے نوکیلے دانت لمحہ بلمحہ میرے گوشت میں دھنستے جا رہے تھے۔ یہ صورتحال بہت خطرناک تھی۔ میں نے اچانک پینترا بدلا اور اسے نیچے کی جانب جھکاتے ہوئے خنجر کی مدد سے اس کا نرخرا کاٹ دیا۔ خون کا فوارہ نکلا جو میری احتیاط کی بدولت سیدھا زمین پہ گرا۔ اگر میں نے اسے ایک طرف نہ جھکا دیا ہوتا تو میرا لباس خون سے تر ہو چکا ہوتا۔ اس کے دانت میرے بازو میں گڑے ہوئے تھے۔ جو ہی نرخرا کٹا وہ بری طرح تڑپا اور میرا ماंس بھنبوڑتا ہوا زمین پر گرا اور زور زور کے جھٹکے لینے لگا۔ میں نے بے ساختہ کندھے سے نیچے بازو کو زور سے تھاما۔ میرا ہاتھ چپچپا ہو گیا، خون بہہ رہا تھا۔ جلن اور تکلیف ناقابل بیان تھی۔ میں نے ہاتھ کی انگلیاں پھیلائیں، مٹھی بند کی اور اطمینان کی سانس لی کہ اعصاب کٹنے سے بچ گئے تھے۔ ابھی میں اپنے بازو پر پٹی باندھنے کے لیے کپڑے کی دستیابی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ حویلی والی جانب کی باڑ پھلانگ کر 3 سفید جسیم کتے کیاری میں آن کودے۔ میں نے چشم زدن میں سنبل کے بڑے درخت کی طرح چھلانگ ماری اور خاردار تنے کے ساتھ پشت ٹکا دی۔ چونکہ وہ تعداد میں 3 تھے اس لیے کھلی جگہ پر ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خود کو عقب سے محفوظ کرتے ہی میں نے ان کے استقبال کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ لڑاکے کتوں نے خون کی بو سونگھ لی تھی کیونکہ ان کا انداز نہایت جارحانہ تھا۔ وہ غرائے بغیر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ ایک اچھل کر میرے منہ تک آیا، دوسرا گولی کی طرح ٹانگوں کی طرف لپکا اور اس نے میری داہنی پنڈلی دانتوں میں جکڑ لی، دیوانہ وار بھنبوڑنے لگا۔ تیسرا دکھائی نہ دیا۔ میں نے چہرے پر لپٹنے والے کی گردن پکڑی اور گھما کے دوسرے کی کمر پہ دے مارا۔ پھر گردن چھوڑے بغیر میں نے اس کا نرخرا بھی کاٹ دیا۔ اس کے حلق سے دردناک خرخراہٹ نکلی۔ ٹینس بال کی طرح اچھل کر وہ زمین پر گرا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے خون کا گرم لمس مجھے اپنے پیر پر محسوس ہوا۔ پنڈلی پر کاٹنے والا کتا پورا زور لگا کر ٹانگ کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا، جس سے میرا مانس پھٹ رہا تھا اور ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی تھی، جبکہ چوتھا درخت کے تنے کی دوسری سمت میں اچھل کود کر رہا تھا۔ وہ اپنی حرکات سے بوکھلایا ہوا لگتا تھا۔ پھر پہلو کی طرف سے آیا اور ہوا میں اچھلا۔ اگر میں اس کی طرف سے ہوشیار نہ ہوتا تو وہ چند سیکنڈوں میں ہی میری گردن ادھیڑ کے رکھ دیتا۔ میں نے اسے جھکائی تھی اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی پچھلی ٹانگ پکڑ لی۔ وہ مچلا اور میری گرفت سے نکل کر چند قدم دور جا گرا۔ اس کے آنے تک میں نے پنڈلی چبانے والے کا تیا پانچا کر دیا۔ میرا ان تینوں کتوں کو مارنے کا طریقہ ایک سا تھا۔ آخری کتا چند دموں تک اپنے حواس میں نہیں رہا کیونکہ وہ مخالف سمت میں چند قدم دوڑا، پھر پلٹ کر میری طرف آیا، میرے قریب آ کر جھکائی دے کر دوسری جانب نکل گیا۔ شاید وہ اپنے ساتھیوں کا خون دیکھ کر باولا ہو گیا تھا یا ڈر گیا تھا، کھل کر حملہ نہیں کر رہا تھا۔ چند لمحے اس کے قریب آنے کا انتظار کیا۔ وہ نہیں آیا تو میں سنبل کے تنے کی جڑ میں پیروں کے بل بیٹھ گیا۔ پنڈلی میں تیز چبھن ہوئی جس نے آنے واحد میں مجھے اتموا کر دیا، مگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کتے نے فیصلہ کن انداز میں مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ جواباً میں نے اپنا خنجر والا ہاتھ سامنے کر دیا۔ تیز پھل اس کے کھلے ہوئے جبڑے میں سے گزر کر تالو میں کھپ گیا۔ وہ دردناک آواز میں غرایا، پیچھے ہٹنے لگا تو میں نے اس کی اگلی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لی۔ وہ میری طرف گھسٹا اور میں نے اس کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا زوردار وار کیا جس سے وہ ڈھہ گیا۔ تب تک میں نے اس کے حلق سے خنجر کھینچ لیا تھا اور گردن کو مخصوص انداز میں پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر میری گرفت سے نجات حاصل کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے اٹھ کر ایک پاؤں گردن پر رکھا، دوسرا ٹانگ پر اور پوری قوت سے گردن مروڑ دی۔ کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے اس کی چھوٹی بالوں والی سخت جلد پر رگڑ کر خنجر صاف کیا، رسمن کپڑے جھاڑے اور تیزی سے اگلی باڑ کی گھنی شاخوں میں گھس گیا۔ میری سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی، دل بھی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ کتوں نے بہت قلیل وقت میں نہ صرف مجھے تھکا دیا تھا بلکہ شدید زخمی بھی کر دیا تھا۔ چونکہ کتوں کے غرانے کی خوفناک آوازیں خاصی دور تک سنی گئی ہوں گی اس لیے مجھے کسی کی اس طرف آمد کی توقع تھی، مگر 5-7 منٹ گزرنے کے بعد بھی کسی نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ شاید حویلی میں موجود خوشگمان لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ کتے آپس میں لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ ذہنی طور پر مطمئن ہوں گے کہ یارن خان کی حویلی میں کون جان کی امان پائے بغیر قدم رکھنے کی جرات کر سکتا تھا۔ یارن خان سرد رات کے اس پہر میں حویلی کے کسی پرحدت کمرے میں نیند کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔